استعمال کرتے رہتے ہیں اللہ کی، لیکن یہ جو زمانہ ہے خاص رمضان مبارک کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے انعامات ہیں، ان انعامات پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں ہمیشہ ہر سال یہ بات کہتا ہوں کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم بھی فرمایا ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور یہ بھی فرمایا یعنی نعمت اللہ کی ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اس شکر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی فائدہ رکھا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ یعنی شکر تو ویسے ہی ہم پر واجب ہے کہ اگر ہم ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلی کسی قوم میں ایک شخص تھے، اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور اس زمانے میں عمریں بھی بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھیں، ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دی، انتقال ہو گیا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ جاؤ بھائی اس کو لے جاؤ، ہمارے اس بندے کو ہماری رحمت سے ہمارے فضل سے جنت میں۔ اب وہ تو ساری زندگی عبادت کرتے آئے تھے اور ذہن میں یہی تھا کہ میں نے بڑی عبادت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے فضل آپ کی رحمت سے کیوں، وہ جو میں نے ساری زندگی عبادتیں کی، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، اس کا کچھ نہیں ہے اثر۔ اللہ نے پھر کہا کہ جو اس کو ہمارے فضل سے اور ہماری رحمت سے جنت میں لے جاؤ، اور کہا نہیں، میرے اعمال، میری اطاعت، میری عبادت۔ تیسری مرتبہ جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، حساب لو اس کا، حساب کتاب لے لو۔ جب وہ اپنے اعمال کو پیش کر رہے ہیں اور ان کو اپنے اعمال پر وہ ہے، تو کچھ ہم نے بھی تو ان پر احسانات کیے ہیں نا، تو حساب کر لو۔ فرشتوں نے کہا کہ آ جاؤ حساب دو۔ سب سے پہلے پانی کا حساب دے دو بھائی۔ اب وہ فرشتوں نے حساب کرنا شروع کیا کہ تم نے یہ پانی استعمال کیا پینے کے لیے، یہ نہانے کے لیے، یہ وضو کے لیے، اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں، اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں۔ وہ پانی کا ہی حساب پورا نہیں ہوا، نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب لگے ہاتھ جوڑنے کے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیجئے۔
مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو ہم نے اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ ارے یہ تو کسی ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اول تو ہماری اطاعت اور عبادت ہیں کیا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو گے میری اس نعمت پر، میں اور بڑھاؤں گا اور اضافہ کروں گا۔ تو میرے بھائی کبھی بھی اس سے غافل مت، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ جو آپ نے قرآن سنا ہے، میں پہلے بھی یہاں پر وہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا چکا ہوں کہ کسی نے ان سے یہ شکوہ کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں بڑے خیالات آتے ہیں، تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ تو حضرت بڑے شفیق تھے، بڑی پیار بھری اور محبت بھری باتیں کرتے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا لدھیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اتنا مایوس ہو کہ اس نے خودکشی کا ارادہ کر لیا ہو، وہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب کی مجلس میں ایک دفعہ آ جائے تو خودکشی کا ارادہ تو ترک کر دے گا، ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اول تو تم کوشش کرو کہ یہ خیالات نہ آئیں، جتنا تم سے ہو سکتا ہے، باقی دھیان دو، سب کچھ کرو، باقی جو خیال آئے نا ان کو نظر انداز کرو۔ یہ مشق کرو گے تو آہستہ آہستہ وہ خیالات چلے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ بھائی تم اس پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اس نے تمہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی، اپنے سامنے کھڑا کر دیا، اپنے سامنے سجدہ کرنے، سر جھکانے کی توفیق دے دی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری پیٹھ یہ تخت کی بنا دیتا، جھک ہی نہ سکتے، کیا کر لیتے؟ اور یہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں، کافر بھی، مشرک بھی، اللہ کو ماننے والے بھی، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گے۔ تو جو ایمان والے ہوں گے وہ تو فوراً سجدے میں گر جائیں گے، اور جو کافر اور مشرک ہوں گے، اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے، وہ کوشش کریں گے سجدے میں جانے کی، ان کی پیٹھ تختے کی بنا دی جائے گی، وہ جھک ہی نہیں سکیں گے۔ تو میرے بھائی آپ اللہ کے گھر میں آ گئے، رمضان عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، روزے رکھ رہے ہیں، اور رمضان سے پہلے ایک خوف تھا، موسم کی گرمی، پتہ نہیں روزے رکھ سکیں گے یا نہیں، لیکن اس کا کرم ہے، اس کے کرم کے کوئی ٹھکانے ہیں، کتنی آسانی کی ہوئی ہے اس کمزور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، کہ موسم کی شدت کو بھی کم کر دیا، کبھی کبھی جھٹکا دیتے ہیں تاکہ انسان بالکل ہی غافل نہ ہو جائے۔ تو یہ روزے کی توفیق مل رہی ہے، یہ رمضان مبارک عطا ہو گیا، بھائی اس کی قدر کرو، اس کی قدر پہچانو۔ اور اس مہینے میں یہ جو روزہ ہے نا، روزہ یہ تو آدمی کو آمادہ کرتا ہے، یہ ایک طرح سے 30 دن کی تربیتی ورکشاپ ہے اللہ کے حکم پر لانے کی، کہ اللہ کے حکم کو مانو۔ آدمی روزہ رکھتا ہے نا، میں نے روزہ رکھا دن میں، کوئی پہچان سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں؟ ان بھائی نے روزہ رکھا، میں نے نہیں روزہ رکھا، ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ اس کا بھی منہ بند ہے، یہ بھی کچھ کھا پی نہیں رہے، میں بھی کچھ کھا پی نہیں رہا، لیکن وہ روزے سے، میں روزے سے نہیں۔ روزے کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے آدمی، اس کی ایک ظاہری شکل ہے، پتہ چلتا ہے یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ صدقہ خیرات کرتا ہے تو کم از کم لینے دینے والے کو تو پتہ چلتا، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس کو بھی پتہ چلتا ہے۔ حج ہے، اس کی ایک ظاہری شکل ہے، یعنی ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی شکل ہے، روزے کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عبادت میں ریا
دکھاوا اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کا روزہ ہے نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ زبان سے ہی کہے گا نا میرا روزہ ہے. جو روزہ نہیں رکھا وہ بھی کہہ سکتا میرا روزہ ہے. تو روزے کی کوئی ظاہری شکل نہیں. ایک بات تو اس میں ایک تو دکھاوا ریا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، تنہائی میں ہیں، اکیلے ہیں، سخت گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اور آپ کے گھر میں فریج میں ٹھنڈا شربت پانی موجود ہے جو آپ کو مرغوب بھی ہے، اور وہ آپ نے حلال طریقے سے حاصل کیا، کوئی حرام طریقے سے بھی نہیں. کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. اگر آپ وہ پانی پی لیں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ لیکن نہیں، آپ نہیں استعمال کرتے، ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے اس کی طرف. اس کو تو چھوڑو، وہ افطار کے وقت انواع اقسام کی چیزیں رکھی ہوں دسترخوان پہ، شربت بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن آدمی انتظار کرتا ہے کہ ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا، ابھی روزہ کھولنے کا وقت نہیں ہوا. چاہے کتنی بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہو، اس نے انتظار کرنا ہے. اس کو تو چھوڑیے، آپ وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں نا، کلی کوشش کرتے ہیں کہ پانی حلق سے نیچے نہ اترے. یہ کیوں؟ کون سی چیز آپ کو اس بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ آپ یہ کھانے پینے سے روکے ہوئے ہیں، جبکہ میں نے بتایا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تنہائی ہے، اور بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ حلال چیزیں ہیں جو آپ نے حلال طریقے سے کمائی ہیں، حرام چیز بھی نہیں ہے کہ آدمی اس سے بچے. تو کون سی قوت آپ کو روکتی ہے؟ اللہ کا حکم. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا کہ روزہ جب رکھا ہے تو ان کھانے پینے سے، ان چیزوں سے رک جاؤ. اس لیے آپ اس حکم کو پورا کرتے ہو اللہ کے ڈر اور خوف سے کہ اللہ کا حکم ہے کہ روزے میں یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی، اگر کریں گے تو روزہ ختم ہو جائے گا. صرف اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں. تو جب 30 دن تک اللہ تعالیٰ یہ مشق کرواتے ہیں کہ تم نے ہمارے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، پاکیزہ طیب چیزوں کو چھوڑ دیا، تو کیا خیال ہے کہ وہ آدمی جو حلال چیزوں کو تو چھوڑ دے تو کیا وہ ان چیزوں کو استعمال کرے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، حرام قرار دے دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آپ حلال چیزوں سے تو رک رہے ہیں، پاکیزہ چیزوں سے رک رہے ہیں، طیب چیزوں سے رک رہے ہیں، اور اسی روزے میں، اسی رمضان مبارک میں، اسی ماہ مبارک میں ان چیزوں کو آپ اختیار کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا. روزے میں بھی روکا، روزے کے علاوہ بھی روکا، وہ مستقل منع ہے. اگر آدمی کھانے پینے سے تو رک رہا ہے اور دوسری چیزوں سے نہیں رکتا، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو شخص جھوٹ کو نہ چھوڑے، اور غیبت کا لفظ بھی آتا ہے، غیبت کو نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی. جھوٹ منع ہے، غیبت کرنا منع ہے، غلط جگہ دیکھنا منع ہے، زبان سے گالم گلوچ کرنا منع ہے، یہ ساری چیزیں منع ہیں. صرف روزے میں نہیں، یہ مستقل منع ہے. تو بھائی کم از کم روزے کے اندر تو اس کا لحاظ رکھو کہ جب ہم اللہ کے حکم کو اتنا مان رہے ہیں کہ حلال چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، تو ان حرام اور ممنوع چیزوں کو، ممنوع کام کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اگر یہ نہیں چھوڑیں گے تو روزہ
روزہ نہیں ہے، پھر یہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ یہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف الفاظ میں بتایا۔ تو میرے بھائی اس کی کوشش کرو، ایک تو اس پر شکر ادا کرو اور اپنے روزے کو روزہ بناؤ صحیح طرح سے۔ اور یہ روزہ اگر صحیح معنی میں روزہ ہو گیا، 1 مہینے تک آپ نے اس طرح سے کیا، آپ یقین جانیے پورے سال اس کا اثر آپ کی زندگی پر رہے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ روزے کو روزہ بنا لیں اور پھر اس کے اثرات پورے سال آپ محسوس کریں۔ ہم بس سحری کے وقت کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، افطار کے وقت کھول لیتے ہیں، باقی روزے کے کیا تقاضے ہیں اس کو ہم کبھی خیال ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارا روزہ روزہ نہیں ہے، نہ ہمارا یہ روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ قرآن نے کہا روزے کا مقصد لعلکم تتقون۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اچھے اخلاق سے آراستہ ہو جائے اور جو برے اخلاق ہیں ان سے بچ جائے، یہ ہے تقوی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک تابعی ہیں کعب احبار، عیسائی تھے اور کافی لمبی عمر انہوں نے پائی، ان کی کتابوں کے بھی عالم تھے، پھر مسلمان ہو گئے، تو وہ بہت ساری باتیں کرتے رہتے تھے، اس میں بعض بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کعب احبار تقوی کیا ہے یہ بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کسی ایسے راستے پر چلے ہیں جو بہت تنگ راستہ ہو، پگڈنڈی ہو اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، کبھی ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کئی دفعہ۔ کہتے ہیں کس طرح سے گزرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں اپنے کپڑے سمیٹ کر احتیاط سے چلتا ہوں کیونکہ راستہ بہت تنگ ہے اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو نہ کپڑے میرے اس میں الجھیں کہ کپڑے پھٹ جائیں اور نہ میرا جسم ان سے ٹکرائے کہ وہ زخمی ہو جائے۔ کہتے ہیں بس یہی تقویٰ کہ جو دین کا سیدھا راستہ ہے جس کے دونوں طرف گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، شیطان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بلاتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ایسے سیدھا خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں ایسی چھوٹی چھوٹی لکیریں، صحابہ کو بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے وقت کے بڑے حکیم تھے اور نفسیات کے ماہر تھے، بات سمجھانا جانتے تھے لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر۔ تو کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ نقشے بنا کر کے سمجھائیں، کیونکہ وہ قوم پڑھی لکھی تو زیادہ نہیں تھی، تو نقشہ بنایا ایسے سے۔ کہتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے یہ دونوں طرف یہ شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو بلا رہے ہیں اس سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ جو ان سے بچ کر اس راستے پر چلتا رہا، دائیں بائیں نہیں ہوا، وہ پار ہو جائے گا، سیدھے راستے سے چلا جائے گا۔ اور اگر کوئی ادھر ادھر نکل گیا تو بس پھر وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جائے۔ تو یہ دنیا کی چیزیں، گناہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی لذت رکھی ہے، رغبت رکھی ہے، کشش رکھی ہے۔ آدمی گناہ کی طرف بہت جلدی جاتا ہے اس لیے کہ اس میں ظاہری طور پر کشش، لیکن انجام اس کا برا ہے۔ تو تقوی یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچتے بچاتے اپنی زندگی آخر تک لے جائے۔ لاہور میں جامعہ شریفیہ کے اس وقت محتمے میں حافظ فضل الرحیم صاحب اپنے والد کا مفتی محمد حسن صاحب کا قول سناتے ہیں، کئی دفعہ سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ بھائی اپنے اس ایمان کو بچا 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 کر موت تک لے جا، بس اس کے بعد پھر مزے ہی مزے ہیں، پھر راحت ہی راحت ہے، کیونکہ موت کے بعد تو پھر اب گمراہی کا ڈر نہیں ہے نا۔ تو اپنے اس ایمان کو بچا بچا کے یہاں تک لے جاؤ، اس کے بعد پھر بس مزے ہی مزے ہیں، اللہ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آسانی ہی آسانی۔ تو میرے بھائی اس روزے کو رمضان کا شکر ادا کرو،
اور اس روزے کو صحیح روزہ بنانے کی کوشش کرو، اور روزہ یہ بنے گا کہ اس میں دونوں پہلو اختیار کریں، طاعات کا بھی اور معصیت سے بچنے کا بھی، گناہوں سے بچنے کا بھی، جتنی آپ سے ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ بڑی آسانی رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے، بند نہیں کیا اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگوں کے حال احوال لیتے تھے کہ بھئی آج رات کسی کے ساتھ کوئی خاص واقعہ تو نہیں گزرا، کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، کسی صحابی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا یا اس نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کر دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ ارشاد فرماتے، اور کبھی کبھی آپ خود اپنا کوئی خواب اور کوئی واقعہ بیان کرتے۔ تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا، لمبا خواب ہے، اس میں بہت ساری چیزیں، اس خواب کا ایک حصہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی آئے میرے پاس اور مجھے لے چلے، چلتے چلتے ہم ایک ایسی بستی میں پہنچے جس کے مکانات بڑے خوبصورت سونے چاندی کے بنے ہوئے اور سبزار باغات، اور یہ بڑی خوبصورت۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سی بستی ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک نہر ہے، اس نہر کے دوسرے طرف، یعنی ایک طرف بستی ہے، دوسری طرف یعنی بیچ میں نہر ہے، نہر کے دوسری طرف کچھ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی شکلیں ایسی ہیں کہ آدھا حصہ تو اتنا خوبصورت کہ جتنا آدمی کو خوبصورت منظر دیکھ سکتا، اور آدھا ان کا چہرہ اور جسم کا ایسا اتنا قبیح اور برا منظر جتنا برا منظر کوئی ہو سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ، اور وہ لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں اس بستی میں، لیکن ان کو وہاں روکا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ نہر کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ان لوگوں کو حکم ہوا کہ اس نہر میں کود جاؤ، غوطہ لگاؤ۔ وہ اس نہر میں غوطہ جب لگا کر باہر نکلے تو ان کا جو وہ برا حصہ تھا وہ بھی خوبصورتی میں بدل گیا، اور وہ سارا ہی چہرہ اور پورا جسم خوبصورت ہو گیا، اور اب ان کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی میں، تو وہ دوڑتے ہوئے اپنے بستی میں چلے گئے، کوئی اس مکان میں کوئی اس مکان میں، ہر ایک اپنے اپنے مکان میں چلا۔ پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ تو اب بتایا کہ ہم 2 فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں آپ کو کچھ منظر دکھانے کے لیے۔ یہ جو بستی ہے یہ جنت عدن ہے، جنت کا ایک بڑا خوبصورت حصہ ہے جس کا نام جنت عدن ہے، اور یہ لوگ مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے کچھ کام اچھے کیے ہیں اور کچھ کام برے کیے، گناہ بھی کیے اور اللہ کی اطاعت بھی کی۔ تو جو اچھے کام کیے اس کا اثر یہ ہے کہ ان کا وہ آدھا حصہ جسم کا وہ خوبصورت، ان اطاعت، فرما برداری اور نیکی کا یہ ایک اثر ہے، یہ ایک ظاہری شکل دکھائی اللہ تعالیٰ۔ اور جو گناہ انہوں نے کیے تو اس کا وہ برا منظر تھا۔ اور یہ جو نہر ہے نا، یہ نہر توبہ ہے، توبہ کی نہر ہے، تو ان کو توبہ کی توفیق ہوئی، اس نہر میں انہوں نے ایک طرح سے غوطہ لگایا، یعنی یہ توبہ کی انہوں نے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں آدمی گناہوں کے ساتھ نہیں جا سکتا، وہ پاکیزہ جگہ ہے نا، پاکیزہ لوگوں کے لیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے اگر اس کے گناہ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیں گے، یا اس کی سزا ملے گی ان کو، جہنم میں جائیں گے۔ جب پاک و صاف ہو جائیں گے تو پھر جنت میں جائیں گے، گناہوں کے ساتھ جنت میں
تو اس توبہ کا یہ اثر ہے کہ گناہوں کا جو وہ اثر تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اس کے اثر کو بھی مٹا دیتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے گناہ کیا تھا اور ہم نے کہیں اس کا گناہ لکھا تھا۔ یہ ہے توبہ کا اثر، کہ جب آدمی اللہ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کے اثر کو بھی مٹا دیتا ہے۔ سچی توبہ کا اثر یہ ہے، حتیٰ کہ اس کے ذہن سے بھی مٹ جاتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا تھا۔ فرشتوں سے بھی اس کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ رمضان مبارک ہے نا، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ۔ اسی لیے کہتے ہیں رمضان رمضا، یہ عالم بیٹھے ہوئے ہیں مولوی صاحب، رمضا کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو جلا دینا، رمضان یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اس میں اللہ کو راضی کر لو، اور وہ حدیث سامنے رکھو کہ رمضان مبارک ہمیں ملا، اگر ہم اس میں اللہ کو راضی نہ کر سکیں تو سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حضرت جبرائیل نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہا، حضرت جبرائیل کی بد دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت اتنی زیادہ رمضان مبارک میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے اور بندے پھر بھی اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکیں، اپنے گناہ کو نہ بخشوا سکیں، تو یہ نقصان کا ہی، گھاٹے کا سودا ہے۔ تو میرے بھائی اس رمضان کی قدر کرو، کیا پتہ آئندہ سال ہمیں رمضان ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا، اس میں روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، قرآن سننے کی، قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آیت پڑھی، بس اس کے بارے میں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، یعنی ابتدا رمضان سے ہوئی اس کی۔ تو اس مہینے کو قرآن کے ساتھ بڑی خاص مناسبت ہے، اور آپ اس کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کر لوں، تھوڑی زیادہ جتنی بھی۔ اور یہ جو مساجدیں آباد ہیں، تراویح ہو رہی ہے، اور اس مسجد میں تو ماشاءاللہ ایک رونق ہے، مصلی پر، یہاں برآمدے میں، اوپر برآمدے میں، اور کہیں بچوں کی تراویح۔ یہ قرآن کی جو بہار ہے یہ اس مہینے میں ہی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کو اور قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لازم ملزوم ہے یہ۔ تو میرے بھائی قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سمجھو، اور اس پر عمل کرنے کی نیت کرو کہ ہم جتنا ہو سکے گا اس پر عمل کریں گے۔ اور جب قرآن پڑھنا ہے تو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھو۔ ماشاءاللہ سے اکثر لوگ قرآن صحیح پڑھنا ہی جانتے ہیں اور جانتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی میرے جیسا کمزور آدمی ہے، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو میرے بھائی سیکھ لو۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آدمی بڑھاپے میں بھی سیکھتا ہے، بچپن میں بھی سیکھتا ہے، ہر عمر میں سیکھتا ہے، مرتے مرتے سیکھتا ہے، پیدا ہوتے ہوئے سیکھتا ہے اور سیکھنا شروع کرتا ہے، مرتے مرتے سیکھتا ہی رہتا ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں آتا انسان پر کہ سیکھنا اس کا بند ہو جائے۔
تو میرے بھائی اپنے قرآن کہیں صحیح کر لو، اس وقت کو غنیمت جانو، اور تھوڑا بہت تو قرآن اور اتنی صورتیں یاد کر لو جو کم از کم نماز میں آپ پڑھ سکو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کا جو مقصد ہے تقویٰ، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ہمارے اندر پیدا کر دے، ہمیں وہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ اللہ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول، اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره۔ اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ آپ کا ہم پر کروڑہا احسان ہے، ہم تو اس لائق نہیں تھے، ہم تو اس لائق تھے کہ ہمیں دھکے دے کر اپنے گھروں سے دھتکار دیا جاتا، لیکن اے اللہ آپ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، یہ ماہ مبارک ہمیں پھر ایک بار عطا فرما دیا۔ اے اللہ اس میں روزہ رکھنے کی آپ نے توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اس میں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اس میں قرآن سنانے کی اور قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اس میں نماز کی اور تراویح کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ یہ سارے اعمال خیر اور یہ خیر کے کام اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتے، اے اللہ آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ ہم اس پر آپ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اے اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جب آپ نے اتنی توفیق عطا فرمائی ہے تو اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیجئے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم جانتے ہیں، ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ ہمارے یہ اعمال اس قابل تو نہیں ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، لیکن اے اللہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، اے اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال پر اے اللہ آپ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کا پورا اجر عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود اے اللہ ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی تو صرف 5 دن اس کے گزرے ہیں، اے اللہ یہ پورا مہینہ باقی ہے،
اے اللہ آئندہ بھی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ موسم کی شدت کو ہمارے لیے کم کر دیجیے، اس کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما دیجیے، اور اے اللہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ قرآن پاک ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہم اس قرآن پاک کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ جو کچھ ہوا وہ آپ کی توفیق سے ہوا، اور جو کچھ ہوگا وہ آپ کی توفیق سے ہوگا۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ توفیق کو ہم سے سلب نہ کیجئے، ہم سے نہ چھینیے۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا روزہ صحیح معنوں میں روزہ ہو۔ اے اللہ ہم طاعت اور عبادت کرنے والے بنیں، اور اے اللہ معصیتوں سے ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو حافظ صاحب کو آپ نے قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان نمازیوں کو قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اس سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس کی سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ وہ معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ اس پر پورا اجر و ثواب عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آئندہ بھی جتنے دن ہے اے اللہ ذوق شوق کے ساتھ تراویح پڑھنے کی اور اس میں قرآن سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ ہم نے معصیتیں کی ہیں۔ اے اللہ ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے اللہ سر سے پاؤں تک اے اللہ گناہوں میں غرق ہیں۔ اے اللہ سارا دن سارا وقت آپ کی نافرمانی میں گزر جاتا ہے۔ اے اللہ بہت سارے کام تو ایسے ہیں جن کے گناہ ہونے کا اور جن کے غلط ہونے کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اور کتنے ہی کام ایسے ہیں جن کے گناہ ہونے کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اے اللہ آپ کے سامنے ہماری ساری صورتحال ہے۔ اے اللہ آپ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ایک ایک حرکت سے، ایک ایک ادا سے واقف ہیں، ایک ایک گناہ سے واقف ہیں۔ اے اللہ ہم نے چھوٹے گناہ کیے ہوں، بڑے کیے ہوں، جان بوجھ کر کیے ہوں، بھول کر کیے ہوں، علانیہ کیے ہوں یا چھپ کر کیے ہوں، جو ہمیں یاد ہیں جو یاد نہیں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے آپ کے گھر میں اس ماہ مبارک میں ان مبارک راتوں میں اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ یہ تو رحمت والا مہینہ ہے، اے اللہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے، اے اللہ یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اے اللہ اس مہینے میں اس مسجد میں اور اس ختم قرآن کے موقع پر اے اللہ ہم نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں ایک بھکاری کی طرح، اور اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ یقیناً ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور کہیں کشادہ ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کے کثرت کی طرف مت دیکھیے، اپنی رحمت کی وسعت کی طرف دیکھیے۔ اے اللہ آپ کو آپ کی رحمت کاملہ کا واسطہ، اے اللہ آپ کو آپ کی رحمت واسعہ کا واسطہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف کر دیا تو اے اللہ ہمارا کام ہو جائے گا، اور اے اللہ ہمیں معاف کرنے سے اے اللہ شیطان رسوا ہوگا، اور اے اللہ آپ کے حبیب خوش ہو جائیں گے کہ ان کی امتیوں کی آپ نے مغفرت کر دی۔ اے اللہ ہمیں معاف کر کے شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیجئے اور اپنے حبیب کو خوش کر دیجئے، اور اے اللہ بس ہمارا کام بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری زبان پر گناہوں کا اعتراف ہے، اے اللہ ہمارے دل لرز رہے ہیں اے اللہ اپنے ان گناہوں کے ڈر سے، اور اے اللہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اے اللہ بس رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اور اے اللہ ہم ایک بھکاری کی مانند اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو پھر کون معاف کرے گا؟ اے اللہ ہمیں کوئی اور در معلوم نہیں ہے آپ کے علاوہ۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی رازق ہیں۔
اے اللہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں، اے اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے، اور اے اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ کے علاوہ ہمارے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں بھی اگر مغفرت نہ ہوگی تو اے اللہ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لیجئے۔ اے اللہ یہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اے اللہ یہ سب آپ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ تو معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ معاف کرنا آپ کو پسند ہے، بس ہمیں بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، اے اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہیں۔ اے اللہ ہم نے تو اس دنیا میں دیکھا اے اللہ اگر بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرے اور پھر وہ اور روٹھ کر چلا جائے، دور ہو جائے ان کی نظروں سے، لیکن وہ آ جائے اور اپنی غلطی کا وہ اعتراف کر لے تو ماں باپ اس کو سینے سے لگا دیتے ہیں، اس کی ساری غلطیوں کو بھلا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ ان سے زیادہ رحیم ہیں، تو اے اللہ آپ ہمیں کیسے ہلاک کر دیں گے؟ اے اللہ ہم یقیناً آپ کی رحمت سے دور ہو گئے، گناہ کر کر کے آپ سے دور ہو گئے، لیکن اب اے اللہ ہم آپ کے دروازے پر آ گئے، آپ کے گھر آ گئے۔ اے اللہ اب تو آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اور اے اللہ بس ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ یہاں اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کا اعلان فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ مغفرت کا اعلان فرما دیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ اگر آپ پوری مخلوق کو، اس دنیا میں جتنی مخلوق پیدا کی ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں تو اے اللہ آپ نے خود ہی فرمایا مجھے بالکل پرواہ نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دادا دادی نانا نانی کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے چچاؤں خالاؤں پھوپھیوں ماموں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے بھتیجے بھتیجوں بھانجے بھانجیوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مسجد کے خادم فضل صاحب ان کے ماموں کا انتقال ہوا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ عاطف صاحب کے والد صاحب کے لیے دعا مغفرت فرمائے، اور اے اللہ حاضرین میں سے، ہم لوگوں میں سے، ہمارے آباء اجداد میں سے، ہمارے عزیز اقارب رشتہ داروں میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اور اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے، اے اللہ برے خاتمے سے بچا لیجئے، اے اللہ جس کا خاتمہ اچھا ہوا وہ کامیاب ہوا، اے اللہ جس کا خاتمہ برا ہوا وہ برباد ہو گیا، اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے بغیر کام نہیں ہوگا، اے اللہ جن جن لوگوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر پانی پینا نصیب فرما دیجئے، جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اے اللہ کل قیامت کے دن اے اللہ اپنے حشر کے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حساب کتاب آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم حساب کتاب نہیں دے سکتے آپ کو، اے اللہ اگر آپ حساب لینے پر آ گئے تو اے اللہ ہم تو برباد ہو جائیں گے، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے بچا لیجئے، اے اللہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اے اللہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ جہنم سے بچا لیجئے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ اے اللہ موت کی سختی سے بھی بچا لیجئے، اے اللہ قبر کی سختی سے بھی بچا لیجئے، اے اللہ موت کا وقت ہے اللہ آسان کر دیجئے، اے اللہ آسان والی موت ہمیں عطا فرمائیے، اور اے اللہ جب لوگ کندھوں پر لاد کر ہمیں لے جائیں اور زمین میں ہمیں دبا دیں اور چھپا دیں تو اے اللہ اس وقت خاص اپنا فضل فرمائیے، اور قبر کی سختی سے اے اللہ حشر کی سختی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہر جگہ اے اللہ ہمارے ساتھ یسر کا، سہولت کا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائیے۔
اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل فرما، اے اللہ تمام حاجات کو پورا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ حاضرین میں سے کوئی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، ہمارے دوست احباب میں سے ملنے جلنے والوں میں سے کوئی بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں میں جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ یہ صاحب نے جو نے کیا وہ لکھا ہے کہ یوسف بھائی کینسر کے مرض میں ہیں، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایک جاننے والے بزرگ فرقان شمسی صاحب وہ بیمار ہیں ان کو فالج کا حملہ ہوا ہے، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ساتھی مفتی مزمل حسین صاحب کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام اساتذہ مشائخ کو اے اللہ صحت عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کو اچھے اور مناسب رشتے عطا فرما، اور اے اللہ پھر ان کو رشتوں کو کامیاب فرما، اے اللہ جن بچوں کے رشتے ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے رشتوں کو کامیاب فرما، اے اللہ ان کو لڑائی جھگڑوں سے انتشار سے ہر قسم کی پریشانی سے ابتلا سے محفوظ فرما، اے اللہ آج کل برداشت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، ذرا سی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جدائی کی نوبت آ جاتی ہے، اے اللہ ان تمام چیزوں سے بچا لیجئے، اے اللہ یہ فتنوں کا دور ہے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ رزق حلال کشادہ عطا فرما، اے اللہ رزق حلال کشادہ عطا فرما، حرام سے بچا، اے اللہ اپنا محتاج بنا دوسروں کی احتیاج سے بچا، اے اللہ اپنا محتاج بنا دوسروں کی احتیاجی سے بچا، اے اللہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اور اے اللہ ایسی بیماری سے جو آدمی کو محتاج بنا دے، اے اللہ ایسی ہر بیماری سے جنہیں کیا ہماری حفاظت فرما، اے اللہ وسوسے کی بیماری سے حفاظت فرما، اے اللہ چارپائی اور آدمی کی احتیاج سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ مرتے دم تک چلتے ہاتھ پاؤں سے جنہیں کیا ہوا ہمیں زندہ رکھ، اور اے اللہ چلتے ہاتھ پاؤں جنہیں اس دنیا سے اٹھا لیجئے، کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور دعاؤں کے لیے ہم سے توقع رکھتے ہیں یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے، اے اللہ آپ سب کی حاجات کو جانتے ہیں، اے اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے امام صاحب مولانا سعادتاللہ صاحب اے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما، اے اللہ صحت عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر ان کے بچوں پر قائم و دائم رکھ، اے اللہ ان کے بھائی ان کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، اے اللہ ان کو بھی صحت عافیت نصیب فرما، اور بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہمارا برخوردار مولانا رضوان اس سال عالم بنے ہیں، اے اللہ ان سے دین کا کام لے لے، دین کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما لے، اے اللہ تعلیم و تربیت اور تصوف میں ان کو اے اللہ ان کا امام بنا دیجئے، اے اللہ سارے لوگوں کو جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہیں، اللہ سب کو نیک صالح بنا، اور اے اللہ ہمیں ہر گناہوں سے بچا، ہر وہ کام کرا لے جس سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہو، اور ہر اس کام سے بچا لے جو آپ کی ناراضگی کا باعث ہو، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حال کے مناسب ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہمارے قاری فیاض صاحب کو صحت عطا فرما، اے اللہ قاری فیاض صاحب کو صحت عطا فرما، اور اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، ہمارے ایک اور ساتھی قاری جلیل الرحمن صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.